السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ اور امید ہے فرائیڈے بھی آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ میرے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 169 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 170 سے سٹارٹ کریں گے۔ 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیہ مبارکہ 170، 171 اور 172۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 170 سے۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید جو بنی اسرائیل کے اندر عادات تھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل پہ مبنی قانون کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا، بلکہ جو اندر ان کے اچھے لوگ تھے ان کا بھی الگ سے ذکر کیا، جو بد تھے ان کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر بھی ان کو بنی اسرائیل کہنے کے بجائے اہل کتاب کہہ کر ان کے اندر جو اچھی صفات تھیں وہ بھی ان کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ کیا فرمایا کہ سب اہل کتاب برابر نہیں، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک جماعت جو قیام اللیل کرتی ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، رات کی گھڑیوں میں وہ لمبا لمبا قیام کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر سب ہی ایک جیسے نہیں تھے، کچھ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اپنا محاسبہ کرنے والے تھے۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب دوسری کیٹیگری کا ذکر کر رہے ہیں کہ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک اللہ تعالیٰ مصلحین کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ یعنی کہ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بعد پھر ایسے جانشین بنے جو کہ کتاب کے وارث تو بنائے گئے، لیکن انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کو دنیاوی غرض کے لیے اس سے ادنا سا فائدہ حاصل کرنا چاہا۔ اور پھر ہم نے مزید یہ بھی پڑھا تھا کہ منمانے فتوے دینا، لوگوں کو منمانے مسئلے مسائل سمجھانا، جیسے لوگوں کو دل چاہتا تھا ان کو ویسے ہی مسئلے سمجھا دینا، اس کے اندر تحریف کرنا، حالانکہ اس سے پہلے ان سے عہد بھی لیا گیا تھا مضبوط کہ کتاب میں کوئی ایسی بات وہ مزید اپنے سے تحریف نہیں کریں گے، اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو۔ تو ادھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو جو کیا اب مزید ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما تھا، یعنی کہ اس کو اگر وارث بنائے گئے تھے تو اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھاما، اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا اور اس کتاب کا حق ادا کیا۔ اور پھر مزید ان کی کیا صفات کہ نماز کو قائم بھی کرتے تھے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نماز ہے۔ اگرچہ ادھر بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہر دور میں نماز روزہ لوگوں پہ فرض تھا، لیکن اس کی نوعیت مختلف تھی۔ جیسا کہ کچھ لوگوں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، اسی طرح روزوں کی بھی تعداد مختلف تھی۔ جس طرح کہ رمضان مبارک فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ مکی دور میں فرض تھا، تو اسی طرح نماز بھی ان پہ فرض تھی۔ تو ان کی صفات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں نے کتاب کو تھامے رکھا، اس کا حق ادا کیا اور نماز بھی قائم کرتے رہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یقیناً آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو شخص کتاب کو بھی تھام لیتا ہے، اس کے مطابق دوسروں کو تبلیغ بھی کرتا ہے، لیکن اگر نماز سے دور ہے تو اس کا ایسا کرنا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وہ ترک کرنے والا ہے۔ نماز کا تارک جو ہے وہ یقیناً کفر و شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یقیناً سلف و صالحین کی بہت بڑی جماعت کا اس پہ اجماع ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو ان کے اخلاقیات تو اچھے ہیں، تمام جو باقی معاملات ہیں دینی وہ تو بجا لاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فلسفے بھی کہتے نظر آتے ہیں، لیکن نماز کبھی چکھ کر نہیں دیکھتے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ دکھنے کو ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے نیند میں، اور جو خلیہ بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہ ایسے دعوے کرنا بالکل قابل قبول نہیں، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے، یا پھر جیسا خلیہ بتایا جاتا ہے تو وہ آپ کے بالکل بھی میچ نہیں کرتا۔ کیونکہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتنے بزرگ سفید داڑھی والے اور اتنا نورانی چہرہ، تو یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ وسلم کے چند ایک بال تھے جو کہ آرام سے گنے جا سکتے تھے، ورنہ آپ وسلم کے تمام بال سیاہ ہی تھے۔ تو یہ ایک بس خود بنایا ہوا کوئی حلیہ ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حلیہ نہیں تھا۔ اور پھر ایسے بھی لوگ سننے کو ملے معاشرے میں کہ جو روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، نماز کے لیے ایفرٹ لگانا پڑتی ہے، تو بس عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر رمضان مبارک میں بھی توفیق نہیں ملتی۔ یا پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آگے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان مبارک میں تھوڑی بہت حیا کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں نماز کا حکم دیا ہے، فرض قرار دی ہے اور روزہ فرض کیا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے رمضان مبارک کے علاوہ بھی نماز فرض کی ہے۔ تو ہم مسلمانوں پہ ہی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی پابندی کریں، ورنہ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر نماز کی غلطی کی، نماز سے غفلت برتی۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔
اور ساتھ نمازی بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ بالکل نمازیں چھوڑ ہی دیتے ہیں، بلکہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں کی طرف غفلت برتے ہیں۔ تو خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو لوگ نماز چھوڑ ہی دیتے ہیں ان کے لیے پھر کہاں سے کامیابی ہوگی، ان کے لیے کہاں سے کامیابی کے فلاح کے دروازے کھلیں گے۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ کتاب کو تھامے رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تسلی اور بشارتیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے مصلحین کا، جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اصلاح کے اندر یہ چیز شامل حال ہے کہ کتاب پہ عمل کرنا، دوسروں کو بھی اس کے مطابق تبلیغ کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا ہی ذکر کرتے ہوئے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی کہ اگر انسان آرام سے بات نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبراً بھی منوا سکتے ہیں۔ اللہ ایسی قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جب ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا گیا، اور نتقنا کا جو معنی ہے کہ پہاڑ کو ہلا کر اوپر کو اٹھا دیا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں پہاڑ کی مضبوطی، کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تب سے لے کر اب تک پہاڑ اپنی جگہ پہ مضبوط ٹھہرے ہوئے ہیں اور اتنے بلند و بالا ہیں کہ انسان دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جتنا پہاڑ نظر آتا ہے اتنا ہی پہاڑ زمین کے اندر بھی گاڑا ہوا ہے، تو اتنی اس کے اندر مضبوطی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہلا جلا کر، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر تو کسی کے اوپر معلق بھی کرنے پہ قادر ہیں۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ کیا گیا کہ پہاڑ کو ہلا کر، جڑوں سے اکھیڑ کر ان کے اوپر معلق کر دیا گیا، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان ہے۔ اور یاد رہے کہ ان کے اوپر دو طرح سے پہاڑ کو معلق کیا گیا تھا۔ پہلے ہم نے جو پڑھا ادھر یہ تھا کہ سائبان بنا دیا، وہ ایک بطور رحمت تھا، لیکن ادھر کیا کیا ان کو منوانے کے لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کے لیے تورات عطا کی، موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تورات کی تختیاں لے کر آئے، تو اس وقت اس کے احکامات ان کے اوپر منوانے کے لیے پہاڑ کو معلق کر دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا سمجھا، وَأَظُنُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، تو انہوں نے گمان کیا گویا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، ان کے اوپر ہی آ گرے گا۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھے، کوئی جو انہونی ہو، تو کیا انسان کا حال ہو جائے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ ہوا آندھی چلتی ہے تو چیزوں کے اڑنے کی آواز بعض اوقات آتی ہے، چیزیں ادھر سے ادھر ہلتی جلتی ہیں، تو اس وقت بھی جب انسان کھلے آسمان تلے ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چیز باری بھرکم آ کر ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ کہیں آنکھوں دیکھا پہاڑ، سامنے پہاڑ موجود ہو، اس کو ہلا جلا کر کسی کے اوپر معلق کر دیا جائے، تو اس وقت کی کیفیت کو انسان سوچے تو کیا انسان کا حال ہو جائے۔ تو اس وقت انہوں نے یہی گمان کیا کہ ہمارے اوپر یہ گر کر ہی رہے گا، کہ زمین سے بالکل اس کا رابطہ ختم کر کے پہاڑ کو ایسے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ اور پھر ان سے کہا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لو جو دی ہم نے تم کو اب مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ تھامو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ تو اس وقت انہوں نے پھر بیک وقت کہا کہ ہاں بالکل ہم مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا ہیبت ناک وہ منظر تھا کہ ایک آنکھ بند کر کے وہ ایسے یوں کر کے دیکھتے تھے، گویا کہ انسان ڈر کے خوف کے مارے کسی چیز کو دبی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی کیفیت آج بھی ان کے اوپر مسلط ہے کہ جب یہ لوگ عبادت کرتے ہیں
تو ایک آنکھ بند کر کے اس طرح ہیبت ناک انداز میں دیکھتے ہیں۔ واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو خیر، جب ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا، ان سے پھر منوایا گیا کہ مانو، اس کو مضبوطی سے تھامو، تو اس وقت پھر انہوں نے اس کو تھاما اور فوراً سے اس کو قبول کر لیا، کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں، سمینا و اطعنا کیا۔ مزید کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یاد کرو جو کچھ اس میں لکھا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر اس کے ذریعے پھر تقوی آ سکتا ہے۔ اور ادھر جبل کا ذکر ہے، جبلا، جبل حل پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں طور پہاڑ کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہی طور ہو، یا پھر عام معنوں میں طور پہاڑ کہا گیا ہو، واللہ عالم۔ بہرحال اس میں تھوڑی سا یہ ڈفرینٹ تھا کہ سورہ بقرہ میں طور پہاڑ کہا گیا اور ادھر جبل کہہ کر بات کی گئی۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 171 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی 172 کی۔ تو آج 27ویں رات طاق رات آ چکی ہے، تو کوشش محنت کے ساتھ اس کو بھی جا کر گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خوب محنت عبادت کریں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، کچھ لوگوں کے نزدیک بس 27ویں رات کی اہمیت ہوتی ہے، باقی راتیں تو وہ نہیں جاگتے کوشش کے ساتھ، لیکن 27ویں رات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ حدیث میں اسپیشلی 27ویں رات کا کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ کیا کہا کہ 5 راتیں جو یعنی کہ آخری عشرے میں 5 راتیں محنت کے ساتھ جاگے گا، اس کو تلاش کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ عطا کریں گے۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق آخری عشرے میں ڈھونڈو، اور ایک روایت کے مطابق 5 راتوں کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، اس طرح مختلف مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بابرکت مہینہ بار بار ہم سب کی زندگیوں میں لائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مزید بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ